एक प्रेशर कुकर का तस्वुर करें। चूल्हे पर रखा हुआ है, नीचे से आग तेज हो रही है और अंदर का दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। और अगर उसकी भाप निकलने का रास्ता ना मिले तो जाहिर है वो फट जाएगा। बिल्कुल, ऐसा लगता है किसी भी वक्त फट जाएगा। आज हमारी इस तहकीकी गुफ्तगू का आगाज इस मिसाल से हो रहा है, क्योंकि आज की हिंदुस्तानी मुसलमान औरत की हालत बिल्कुल ऐसी ही है। सही कहा। उसके इर्द गिर्द के हालात और घर की परेशानियां मिलकर एक घुटन पैदा कर रही हैं। हाँ, जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। हमारे पास आज कुछ इंतहाई अहम तहकीकी कागजात और मज़ामीन हैं जो इस औरत की ज़िंदगी के इन गहरे अंधेरों से निकलकर खुद मुख्तारी तक पहुंचने के सफ़र को बयान करते हैं। और ये सफर समझना बहुत जरूरी है। वाकई, लेकिन गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक बुनियादी वजाहत लाजिमी है। आज हम इन सोर्सेस को समझते हुए जिन सियासी वाक़यात, इदारों, मॉब लिंचिंग, बुलडोज़र की कार्रवाइयों या किसी मखसूस तहरीक का जिक्र करेंगे, उन पर हमारा मकसद किसी फरीक की हिमायत या मुखालफत करना हरगिज़ नहीं है। बिल्कुल, हमारा इरादा सिर्फ उन हकाइक को गैर जानिबदाराना अंदाज में सामने रखना है जो इन कागजात में दिए गए हैं। सही। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह आज की औरत तारीख से सबक लेकर अपने खौफ को उम्मीद और माशी आज़ादी में बदल रही है। चलिए इस बात की तह तक जाते हैं। अगर हम इस परेशानी की बुनियाद को समझें तो इन सोर्सेज में मुसलसल 7 अंधेरों का हवाला दिया गया है। हाँ, और ये अंधेरे कोई कहानी नहीं है, हकीकत है। मतलब गरीबी का वो अंधेरा जहां एक माँ इस बात को छुपाती है कि उसने कल रात से खाना नहीं खाया ताकि उसके बच्चे थोड़ा सा निवाला खा सकें। ससुराल के तानों का अंधेरा। लेकिन इन सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुझे झंझोड़ दिया वो बाहर के डर का अंधेरा है। वो जो हरासानी और खौफ का माहौल है बाहर। एग्जैक्टली। मसलन ऐसी वाकयात का जिक्र है कि एक औरत ट्रेन में सफर कर रही है, हिजाब पहना हुआ है, और अचानक कुछ लोग आकर उसे हरासा करते हैं। या अनऑर्गेनाइज्ड कैंपेन्स का हवाला जो कॉलेजेस में चल रही हैं, जहां अनजाने लोग बेटियों को फंसाने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा मोहल्लों में अचानक बुलडोजर आने का खौफ या सर्वे के नाम पर जो बेचैनी पैदा होती है। हाँ, तो जब हालात इस कदर खौफजदा हों तो एक आम इंसान का जहन तो वैसे ही मफलूज हो जाता है। ऐसी जहनी हालत में सीधा किसी कानूनी रास्ते पर जाना या माशी जद्दोजहद करना तो मुझे नामुमकिन लगता है। इन कागजात में इसका पहला हल क्या बताया गया है? देखें, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की। जब खौफ इंसान के जहन पर हावी हो जाए तो हाथ पांव काम करना छोड़ देते हैं। इसीलिए इन तहरीरों में जो पहला कदम बताया गया है वो कोई दुकान खोलना या कानून का रास्ता नहीं है। तो फिर पहला कदम क्या है? पहला कदम है ईमान को मजबूत करना। लेकिन यहाँ ईमान की तशरीह सिर्फ रिवायती इबादत यानी नमाज रोज़ा तक महदूद नहीं है। अच्छा, तो इसे एक नफ्सियाती ढाल के तौर पर पेश किया गया है। बिल्कुल, ईमान को एक ज़हनी हथियार बताया गया है। इसका मतलब ये है कि औरत अपनी पहचान पर फख्र करना सीखे और डर को खुद पर हावी ना होने दे। यानी अगर ट्रेन में कोई हरासा करे तो जरूरी नहीं कि लड़ना शुरू कर दे। सही, खामोशी बेहतर हो सकती है, लेकिन उस खामोशी के पीछे डर नहीं होना चाहिए। ये सोच होनी चाहिए कि मैं अपनी पहचान या वजूद पर शर्मिंदा नहीं हूँ। जब डर खत्म होता है तभी इंसान लड़ना सीखता है। मैं इस बात को ऐसे समझ रहा हूँ कि जैसे जब तक इमारत की बुनियाद मजबूत ना हो, ईंटें तूफान में गिर ही जाएंगी। यहाँ ज़हनियत की तब्दीली वो बुनियाद है। और इसी ज़हनी आज़ादी के लिए इन तहरीरों में तारीख की अजीम औरतों का हवाला लाया गया है। हाँ, नबियों की बीवियों का जिक्र है। जैसे हजरत आसिया की मिसाल दी गई है। उन्होंने फिरौन जैसे जालिम तरीन शख्स के महल में रहकर भी अपना ईमान नहीं छोड़ा। ये मिसाल उन औरतों के लिए एक आईना है जिन्हें अपने ही ससुराल ये मोहल्ले में सख्त हालात का सामना है। और फिर हजरत हाजर की कहानी भी है कि किस तरह उन्होंने तपते हुए सहरा में अकेले अपने बच्चे के लिए सफ़ा और मरवा की दौड़ लगाई थी, जिसका नतीजा ये निकला कि जमजम का चश्मा फूटा। ये इस बात की दलील है कि औरत का मेहनत करना और हाथ पांव मारना इस्लाम की रूह है। वेट, यहाँ मुझे एक सवाल उठाने का हक दीजिए। जी जरूर पूछे। बात सुनने में बहुत खूबसूरत और हौसला अफजा लगती है, लेकिन आज के मॉडर्न दौर में जब किसी के घर पर बुलडोजर चलने वाला हो तो हजारों साल पुरानी ये कहानियां प्रैक्टिकली किस तरह एक औरत की जिंदगी बचा सकती हैं? ये वाकई एक बहुत लाजमी सवाल पैदा करता है। हम अक्सर इन कहानियों को बस माजी के किस्से समझते हैं, लेकिन इन तहरीरों के मुताबिक ये कहानियां साइकोलॉजिकल सर्वाइवल का ब्लूप्रिंट हैं।
سائیکولوجیکل سروائیول یعنی ذہنی بقا۔ ہاں، جب عورت دیکھتی ہے کہ اس کی تکلیف نئی نہیں ہے اور تاریخ میں ایسی مثالیں ہیں جنہوں نے دنیا کے سب سے بڑے ظالموں کے سامنے ہمت نہیں ہاری، تو اسے حوصلہ ملتا ہے، اس کا اکیلا پن دور ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ کہانیاں صرف دل بہلانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ ذہن کو تیار کر رہی ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور حضرت ہاجر کی مثال دیکھیں، انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر معجزے کا انتظار نہیں کیا، دوڑ لگائی، پریکٹیکل محنت کی۔ یہ آج کی عورت کو ایکشن کی طرف لے جاتی ہے۔ صحیح، لیکن صرف حوصلہ ہونا تو کافی نہیں نا۔ ایک اکیلی عورت جس قانونی پیچیدگی اور ڈر کا سامنا کر رہی ہے، اس میں اکیلی جان کیا کر لے گی؟ یہی وجہ ہے کہ ان دستاویزات میں ذہنی تیاری کے فوراً بعد آگاہی اور کمیونٹی پر زور دیا گیا ہے۔ اندر سے مضبوط ہو گئے تو اب باہر ڈھال بنانی ہے۔ ڈھال بنانی ہے، مطلب پریکٹیکل قدم اٹھانے ہیں۔ بالکل۔ سب سے پہلا قدم ہے بیٹیوں کو آگاہ کرنا۔ جو آرگنائزڈ کیمپینز ہیں جہاں انجان لوگ گفٹس دے کر پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں ماں کو بیٹی کا سب سے بڑا دوست بننا ہوگا، تاکہ بیٹی ہر بات شیئر کرے۔ اور ان کاغذات میں قانون کو دشمن کے بجائے ہتھیار بنانے کی بات بھی کی گئی ہے، رائٹ؟ ہاں، قانون کی باریکیوں کو آسان لفظوں میں سمجھایا گیا ہے۔ مثلاً سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ بلڈوزر چلانے سے پہلے 15 دن کا ریٹن نوٹس لازمی ہے۔ ایک منٹ، اگر نوٹس نہ ملے تو فوراً ہائی کورٹ میں پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن یعنی PIL فائل کی جا سکتی ہے۔ یہاں میں آپ کو روکتا ہوں، ایک ان پڑھ یا غریب عورت PIL کیسے فائل کرے گی؟ اس کے پاس کہاں بڑے وکیلوں کی فیس ہوتی ہے؟ یہ تو کتابی باتیں لگتی ہیں۔ یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی۔ PIL کے لیے کسی مہنگے وکیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو چیف جسٹس کو لکھا گیا ایک سادہ سا خط یا ایک پوسٹ کارڈ بھی PIL کے طور پر منظور ہو سکتا ہے۔ ریلی؟ صرف ایک پوسٹ کارڈ سے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے؟ بالکل، عدالت خود نوٹس لے سکتی ہے۔ اور ہراسانی کے لیے مہیلا ہیلپ لائن 181 اور GRP 182 کا استعمال بتایا گیا ہے۔ یہ واقعی بہت اہم معلومات ہیں۔ اور اس میں جو لوکل عورتوں کا واٹس ایپ گروپ بنانے کی بات ہے، اسے میں اپنی ٹوٹی ہوئی لاٹھی کی مثال سے جوڑوں گا۔ ایک اکیلی لاٹھی جلدی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن لاٹھیوں کا گٹھا طاقت بن جاتا ہے۔ صحیح مثال دی۔ جب 50 عورتوں کا گروپ ہوتا ہے تو پولیس یا پریشان کرنے والوں کے لیے انہیں دبانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ وہ کورٹ کیسز اور راشن وغیرہ میں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں۔ لیکن یہاں میرا ایک گہرا سوال ہے۔ کمیونٹی بن گئی، قانون بھی سمجھ آ گیا، پر اگر معاشی مسائل یعنی فائنینشیل پرابلمز حل نہیں ہوتے ہیں تو کیا ایسی سسٹرہڈ پوری طاقت دکھا سکتی ہے؟ اگر انٹرنیٹ کا پیکج دلوانے کے پیسے نہیں ہیں تو واٹس ایپ گروپ کیسے چلے گا؟ آپ نے اس گفتگو کی سب سے اہم نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ بنا فائنینشیل انڈیپینڈنس کے یہ ڈھال کمزور پڑ جاتی ہے، اور اس مسئلے کے حل کے لیے سورسز دوبارہ تاریخ کا رخ کرتی ہیں۔ کس تاریخی شخصیت کی طرف؟ حضرت خدیجہ کی طرف۔ واہ، یہ مثال تو بالکل واضح ہے۔ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ عورت کا کمانا اور مذہب پر چلنا دو الگ راستے ہیں، لیکن یہاں تو سب سے بڑی مذہبی مثال ہی ایک کامیاب بزنس عورت کی دی جا رہی ہے۔ بالکل، وہ اسلام کی پہلی مسلمان تھیں اور اپنے وقت کی سب سے کامیاب تاجر تھیں۔ ان کا اپنا مال اور تجارتی کاروان تھے۔ یعنی انہوں نے صرف بیوی بن کر نہیں بلکہ نبی کی پہلی فائنینشیل سپورٹ بن کر مدد کی۔ ایگزیکٹلی۔ سورس واضح بتاتا ہے کہ جب عورت پیسہ کماتی ہے تو سسرال میں اس کی عزت بڑھتی ہے اور باہر کا ڈر کم ہوتا ہے۔ مالی آزادی وہ نہ دکھنے والی ڈھال ہے جو اندر اور باہر دونوں کے طوفانوں سے بچاتی ہے۔ یعنی اسلام عورت کی معاشی آزادی کا دشمن نہیں، اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اور واقعی آج کی عورتیں اس راستے پر چل بھی رہی ہیں۔ ان تحریروں میں عام گلیوں کی کامیاب مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ ہاں، آج کی اہم عورتوں نے بھی ویسی ہی ہمت دکھائی ہے۔ جیسے میرٹھ کی نور جہاں، جب مدرسہ بند ہوا تو اس نے ہمت نہیں ہاری، گھر کو ہی اسکول بنا دیا اور آج 60 بچوں کو تعلیم دے رہی ہے۔ اور الہ آباد کی رخسانہ کی مثال، جس کا گھر بلڈوزر نے توڑ دیا تھا، اس نے اوشا سلائی سینٹر سے کام سیکھا۔ یہ سٹوری تو حیرت انگیز تھی۔ 1 سال کے اندر اس نے اپنے پیسوں سے کرائے کا گھر لے لیا۔ اور بھاگلپور کی ریشما، ایک ان پڑھ درزن جس نے ایک مشین سے شروع کیا اور آج 12 عورتوں کو کام دیتی ہے، کروڑ پتی بن چکی ہے۔ یہ سب پریکٹیکل مثالیں ہیں مالی خود مختاری کی۔
لیکن یہاں آکر نا بات تھوڑی دلچسپ بھی ہوتی ہے اور میرا ایک دلخواصہ سوال بھی بنتا ہے۔ ہم 21 سینچری میں ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے۔ ان کاغذات میں سلائی مشین اور اوشا سلائی کورس پر اتنا زور کیوں ہے؟ کیا عورت کو دوبارہ ایک سلائی مشین تک محدود کرنا سٹیریوٹائپ نہیں ہے؟ بظاہر یہی لگتا ہے، لیکن ان سورسز میں سلائی کو آخری منزل نہیں بلکہ ایک آسان انٹری پوائنٹ بتایا گیا ہے، انٹری پوائنٹ؟ یعنی شروعات۔ ہاں، غور کریں، جن عورتوں کی بات ہو رہی ہے وہ شاید ان پڑھ ہیں، ان کے پاس لیپ ٹاپ یا انٹرنیٹ نہیں ہے، ان کے لیے فوراً کوڈنگ سیکھنا عملی طور پر ناممکن ہے۔ اچھا، تو یہ حالات کے مطابق سب سے آسان ہتھیار ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات، جو اوشا انٹرنیشنل سلائی کورس کا ذکر ہے، یہ ہندی اور اردو میں ہے۔ یہ صرف کپڑے سینا نہیں سکھاتا، اس میں بزنس میکینکس سکھائے جاتے ہیں۔ بزنس میکینکس یعنی کاروبار چلانا؟ بالکل، ہول سیل مارکیٹ سے سستا دھاگا کیسے لانا ہے، مردوں کی مارکیٹ میں مول بھاؤ کیسے کرنا ہے، پروفٹ مارجن کیسے طے کرنا ہے اور آرڈرز کیسے لینے ہیں۔ او واو، یعنی یہ اصل میں ایک بزنس اسکول ہے جو ان کے دروازے پر پہنچایا گیا ہے۔ انہیں دکان چلانا سکھایا جا رہا ہے اور ظاہر ہے سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے۔ ہاں، جس سے عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اصل طاقت اس لوہے کی مشین میں نہیں، اس جذبے اور ہنر میں ہے جو عورت کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب بے بس رہنا نہیں، راستہ ڈھونڈنا ہے۔ جیسے قرآن میں بھی ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو بیسیکلی سفر شروع ہوتا ہے ڈر اور ہراسانی سے، پھر تاریخ سے سبق لے کر ذہن آزاد ہوتا ہے، لوکل کمیونٹی اور قانون ڈھال بنتے ہیں، اور آخر میں ایک ہنر سیکھ کر معاشی آزادی ملتی ہے۔ یہ ایک مکمل دائرہ ہے۔ واقعی، بلڈوزر گھر توڑ سکتا ہے لیکن خود گھر بنانے والی عورت کے حوصلے کو نہیں توڑ سکتا۔ آج کی اس تحقیقی گفتگو کو ہم یہیں سمیٹتے ہیں، پر آخر میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا ضروری ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو ہمت آج سامنے آ رہی ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ بالکل، آج ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک عورت ایک سلائی مشین سے پوری کمیونٹی کھڑی کر سکتی ہے۔ تو ذرا سوچئے، اگر یہ معاشی آزادی کل کو ان کی اگلی نسل کے ذہنوں کو کمپلیٹلی آزاد کر دے تو کیا ہوگا جب یہ عورتیں اور ان کی بیٹیاں سلائی مشین کی جگہ اپنے ہاتھوں میں اسمارٹ فون یا لیپ ٹاپ لیں گی اور ڈیجیٹل لٹریسی کا ہتھیار اٹھائیں گی؟ تو کیا یہ انقلاب اگلی کئی نسلوں کی تقدیر نہیں بدل دے گا؟ یہ ایک قدم ہمیشہ کے لیے آپریشن کو ختم کر سکتا ہے۔ اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔ ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔